کہ نبی پاک کا جب ان کا سلسلہ وسیع ہوا اور چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں، اسلام جو ہے وہ آ گیا، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ ڈائریکٹ ان پر اٹیک نہیں کر سکتے تو منافقین کی شکل انہوں نے اختیار کر لی اور انڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک کیا کرتے تھے. تو کیا ایسا تھا کہ صحابہ کے بیس میں بھی کچھ ایسے منافقین تھے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکیں یا دیر سے آئیڈینٹیفائی ہوئے؟ دیکھیے آپ کا یہ جو سوال ہے نا منافقین کے لیے، تو منافق کے معنی اب اس کو آپ ایکسپلین کریں لفظ کو، تو منافق کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کے جتھے میں شامل ہو گیا آپ کا ہو کر، اور اپنے آپ کو نفق کر لیا، الگ کر لیا اپنے اندرون کے ناطے سے. سورہ بقرہ کی پہلی آیات نمبر 7 سے لے کر آگے تقریباً 20 تک ڈائریکٹلی طور پر انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیریشن ہے، کلیئرنس ہے، ایکسپلینیشن ہے، کمپلیٹ ایکسپلینیشن، ڈسکرپشن ہے ان لوگوں کی کہ کیسے ہیں. جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے. حقیقت میں وہ یحادیون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان لائے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. والذین آمنوا یحادیون اللہ، والذین آمنوا، اللہ اور صاحب ایمان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تم اس طرح کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسے کروں گا. یہ پوری ڈسکرپشن ہے ان سب کے بارے میں. جسے ہم صحابی کہتے ہیں، تو صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کا زمانہ پایا، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ایمان کی حالت کو برقرار رکھتے ہوئے اسی پر قائم رہتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا، مرتے دم تک اس پر قائم رہا. وہ ہے صحابی. یہ صحابی نہیں ہے کہ جس نے ایمان اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، اپوسٹیسی اختیار کر لی، کچھ فالس پروفٹ کے پیروکار بن گئے اور ابوبکر صدیق کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی. یہ صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں، یہ بھی منافقین میں سے آتے ہیں، نفاق کے ان کے اندر. صحابی یہ نہیں ہے. ذرا میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو مزید کہ ہم لوگ حقیقت میں صحابی کے صحیح رتبے کو نہیں پہچانتے کہ وہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ بھی تو صحابی ہوا. تمام مشرکین نے دیکھا تھا، دیگر نے، وہ بھی تو صحابی ہوئے. نہیں، ایسے نہیں ہیں. The person who has been in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in state of iman, mean he believed in the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala, and then he remained in that state until the death, until his death, not death of any other person. He is called Sahabi. Other than that, who embraced Islam for the specific time period and then they reverted back to their previous religion and become apostates, they are not to be called Sahabi. A person who did not remain on Islam until his death, he is not to be called Sahabi. The person who declared openly that I am with you, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but from the heart and into the night time when he was with his own people, and he said, okay, I was just joking with them, I am not with them, I am with you. He is not to be called a صحابی. ٹھیک ہے بیٹا. تو صحابی کبھی منافق نہیں ہوا. آپ سمجھیں اس پر میری بات کو یا نہیں؟ After the description of صحابی, we reach to the conclusion that the صحابی never have been a hypocrite. وہ کبھی hypocrite نہیں ہوا، کبھی وہ منافق ہوا ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا. منافقین کے لیے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اندر سے ایمان نہیں لانے والے، پتہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیگر آ کر رپورٹس بھی دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ ظاہری طور پر کہتے تو ہیں نا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا ان کے خلاف. عبداللہ بن ابی السلول کو کئی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو اس سے میری جان چھڑائے، کیونکہ وہ نفاق میں اس حد تک بڑھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تہمتیں لگانی شروع کر دیں. ٹھیک ہے.
اس کے اپنے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم کیجئے، میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں گا، اگر کسی اور نے میرے باپ کو مارا تو خاندانی طور پر، قبائلی طور پر ہماری جنگ چھڑ جائے گی، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا میرے باپ کو کوئی اور مارے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے۔ ان کا بیٹا عبداللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا یعنی انتہائی قسم کا بہترین صحابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب دیکھیے جب وہ مرا ہے عبداللہ بن ابی السلول، جسے ہم کہتے ہیں لیڈر آف ہپوکرائٹس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کے بیٹے عبداللہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیے اور انہیں کفن کے لیے اپنا جبہ دیجیے۔ آپ نے دے دیا جبہ بھی، نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ قرآن مجید میں کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ آپ کسی منافق کی، یہاں یہ ڈکلیریشن ہے، کسی منافق اور غیر مسلم اور مشرک کی کبھی بھی اس کی مغفرت کی دعا نہ کریں اور کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کا جنازہ مت پڑھائیں۔ یہ جسے ہے نا اس کے لیے دعا مت کریں، یہ پہلے ہی ریویلڈ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے الگ سے صورت اتاری منافقین کے بارے میں، اور یہ منافقین کی صورت جس وقت غزوہ تبوک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس وقت کچھ لوگ، یہی عبداللہ بن ابی السلول 300-350 لوگوں کے ساتھ یہ بھی ساتھ گیا تھا، اور اس نے بہت بڑی بدتمیزیاں کی تھی وہاں اندر سے، جس طرح کے تھے نا لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے اپنے پورا ٹل لگایا تھا اور بغاوت کروانی چاہیے تھی، یہاں تک کہ اس نے پلان بنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے شہید کروا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے۔ اس کے بعد سورہ منافقون اتری تھی، ٹھیک ہے، یعنی سورہ منافقون اتری تھی، اس میں ان کے سب کچا چٹا کھول کے بتا دیا گیا تھا۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیات 7 سے لے کر یا 6 سے لے کر آگے 20 تک جو میں آپ یہ آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ بھی ان سے منسلک، یہ بھی اس کے بعد اتری ہوئی سورہ مبارکہ میں سے یہ آیات مبارکہ تھی، ان کی ساری ڈسکرپشن بتائی گئی تھی ان کی حرکتوں کی۔ یہ منافقین جتنے تھے یہ حقیقت میں صاحب ایمان نہیں تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے انہیں معاف کیوں کیا، تم نے انہیں معاف کیوں کیا، ان کا یہ معاملہ تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، یہ آپ سے ایسے کرتے ہیں۔ اور المنافقون جتنے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مومنین نہیں ہیں، وہاں سے ڈکلیئر ہوا۔ لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے پھر اپرائزنگ کی وہاں پر، یہ جو جتنے لوگ تھے ان کو ساتھ ملا کر، ابوبکر صدیق نے کرب کیا ان کو، کچھ توبہ طائب ہو کر پکے مسلمان بن گئے، کچھ مارے گئے۔ تو دس از ٹروتھ دیٹ the people, those who were hypocrite, they were there in that society but they were not صحابیز۔ اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ اس معاشرے کا حصہ سیلف ڈکلیئرڈ مسلم تھے، لیکن وہ صحابی نہیں تھے۔ صحابی کے لیے جو شرط میں نے آپ کو عرض کی، وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، پھر ایمان پر ایسا قائم رہا کہ اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ ورنہ all others, those who have been in the time of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, they cannot claim that they were صحابی by the definition given by Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. And even though the hypocrites, those who are called munafiqun, they are also not to be called sahabi. They were hypocrites.